बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, प्रोग्राम में आप सबका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ अशफाक इसाक सिद्दी। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम ज़रा बात करेंगे कि अमेरिका और ईरान के जो मुज़ाकरात हैं वो किस सम्त में जा रहे हैं, क्या उनका मुस्तकबिल है। एक जानिब हम देख रहे हैं कि सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनाई की तदफीन की तैयारियाँ जारी हैं और दूसरी जानिब मुज़ाकराती अमल एक कदम आगे दो कदम पीछे किस तरह से चल रहा है। MOU साइनिंग के बाद जो 60 दिन का वक्त था वो बड़ा कलीदी था, लेकिन उसके अंदर इजाफा भी हो सकता है। तो किस जहत में, किस सम्त में मुज़ाकरात चल रहे हैं, पहले हिस्से में हम इसको डिस्कस करेंगे। दूसरे हिस्से में हम ज़रा बात करेंगे कि पाकिस्तान की जानिब से एक सेमिनार का इनेकाद किया गया जिसके अंदर आलमी बरादरी को ये बताने की कोशिश की गई कि ये जो पानी का मसला है ये आगे किसी बड़ी जंग का पेश खैमा साबित हो सकता है अगर भारत ने होश के नाखुन ना लिए। तो एक तो दुनिया को रियलाइज़ कराना कि भाई ये एक बड़ा एक मुश्किल वक्त है और पाकिस्तान शॉर्टेजेस और चैलेंजेस फेस कर रहा है, और अगर आज ये प्रेसिडेंट सेट हो गया तो पूरी दुनिया ज़ाहिर है इससे मुतासर होगी। तो एक तो ये एस्पेक्ट जिस पे हम बात करेंगे। दूसरा साथ ही साथ ये अफगानिस्तान की जानिब से जो मुसलसल वायलेशंस हो रही हैं, ख़ास तौर पर पाकिस्तान की हदूद की, और उनकी जानिब से अभी ड्रोन्स भी भेजे गए। उससे पहले भी आप ये देखें कि जो दहशतगर्द आके वारदातें करते हैं वो मोस्टली उनमें अफगानी निकलते हैं, और कितने दहशतगर्दी के वाक़यात पाकिस्तान में हो चुके हैं। तो पाकिस्तान उस पर रिस्पॉन्ड भी कर रहा है और पाकिस्तान बता भी रहा है कि अभी भी समझ जाओ। अच्छा, इसके साथ साथ प्रोग्राम के जो तीसरा हिस्सा है, लाहौर में कल एक नहायत अंदोहनाक वाक़या पेश आया। नाज़रीन, आप देखें कि वो बच्चे जो इल्म हासिल करने का ख्वाब लिए और अपने ख्वाबों की तकमील के लिए वहाँ पर उस पौने मरले के घर में गए थे, उन्हें नहीं पता था कि ये उनकी ज़िंदगी की आखिरी शाम होगी, और वो माँ बाप जिनकी कुल कमाई ही, सारी कायनात ही लुट गई, वो किस हाल में हैं। ये तो चलें हो गया वाक़या, लेकिन एक ऐसे सूबे की बात करें जो उस तरह से दहशतगर्दी से मुतासर ना रहा हो, जिसने वो चैलेंजेस फेस ना किए हों जो बलूचिस्तान और KP कर रहे हैं। उसके बावजूद इसके कि मुस्लिम लीग नून की एक अरसे वहाँ पर हुकूमत रही। दरमियान में 4 साल बुज़दार साहब के, या फिर अगर हम परवेज़ इलाही साहब का अरसा निकाल लें तो उसमें या फिर वज़ीर आला नवाज शरीफ साहब थे, या फिर आपने देखा कि शहबाज शरीफ साहब रहे, अभी मरियम नवाज साहिबा। तो किसकी ज़िम्मेदारी है कि उसने लॉज बनाने हैं, क़वानीन बना के उन पर इम्प्लीमेंटेशन कराना है, या बच्चों को वो जो आर्टिकल 25A है उसके तहत मुफ्त तालीम की फराहमी किसकी ज़िम्मेदारी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की फराहमी किसकी ज़िम्मेदारी है, इस पर हम बात करेंगे। तो पहला जो हमारा सेगमेंट है उस पर ज़रा हम बात कर लेते हैं। हो ये रहा है कि एक आप देख रहे हैं कि सुप्रीम लीडर, जो कि पहला जो हमला हुआ था ईरान पर अमेरिका और इसराइल की जानिब से, कि एक जानिब मुज़ाकरात चल रहे थे, आपके इल्म में है, दूसरी जानिब उनको उलझा कर ये हमला किया गया, उसमें शहादत हुई सुप्रीम लीडर अली ख़ामनाई की। और अब यह है कि उनकी तदफीन की तैयारियां जारी हैं, क्योंकि पहले सीज़ फायर हुआ लेकिन हमले का खदशा था। अब यह है कि एक MOU साइन हो चुका है और 4 से 5 जुलाई को अलविदाई तकरीबात का आगाज़ दारुल हुकूमत तेहरान से होगा, और तदफीन के हवाले से बताया जा रहा है कि 8 जुलाई को मशहद में की जाएगी। अब एक तो ये सिलसिला है, और उसके अंदर ज़ाहिर है कि आपके इल्म में है कि काफ़ी लोग एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं कि वो वहाँ पर इन तकरीबात में शिरकत के लिए वहाँ पर जाएंगे। दूसरा ये है कि दोहा में जो कतर का दारुल हुकूमत है, वहाँ पर एक तकनीकी सतह के मुज़ाकरात हो रहे हैं, और मुज़ाकरात का मकसद ये है कि ये जो 14 नुकात हैं MOU के, उनके ऊपर अमल दरामद किस तरह से करना है। ज़ाहिर है ये कोई आसान मसला नहीं है, इसके अंदर बड़े मुश्किलात हैं और तकनीकी सतह के मुज़ाकरात हैं, और आपको पता है कि ईरानियंस दे आर ऑलवेज रेडी फॉर इट। अब अरब मीडिया जो रिपोर्ट कर रहा है वो ये है कि 3 वर्किंग ग्रुप तश्कील दिए गए हैं। पहला वर्किंग ग्रुप जो इसमें होगा वो ईरान के जौहरी प्रोग्राम और इससे मुताल्लिक तकनीकी उमूर का जायजा ले रहा है। यूरेनियम इनरिचमेंट का मामला आपके सामने है कि एक तो ऑलरेडी जो अफजूदा यूरेनियम है उसका क्या करना है, उसके बाद जो आगे इनरिचमेंट है, क्योंकि ईरान ये कहता है कि हमारा इख्तियार है कि हमने करनी है इनरिचमेंट, लेकिन कितनी करनी है, किस तरह से करनी है, तो उस पर डिस्कशन होगा। फिर उसके साथ साथ दूसरा ग्रुप सिफारती मामला, राब्तों और आइंदा मुज़ाकराती फ्रेमवर्क, क्योंकि एक स्टेप ये है तो आगे इन मामलात को बढ़ाना भी है। तीसरा वर्किंग ग्रुप ईरान के बैरुल मुल्क मुंजमद माली असासों, फंड्स की वापसी और मुमकिन मालियाती उमूर से मुतालिक इन मामलात पर बात करेगा। लेकिन एक तो तकनीकी सतह पर तो मुज़ाकरात हो रहे हैं, लेकिन आला जो क़यादत है उसके दरमियान कोई मुलाकात का भी इम्कान या शेड्यूल इस हवाले से तय नहीं हुआ। अब इस मुतालिक अमरीकी सदर ट्रंप फरमाते हैं कि ईरान की जौहरी सरगर्मियों के खात्मे मुस्बत अंदाज में आगे बढ़ रहा है, लेकिन इस मुतालिक उनका स्टेटमेंट क्या है, क्या बयान दिया है, हम आपको दिखाते हैं। As far as things are going, the denuclearization of Iran is moving along well. They've had very good meetings, and we'll see. We hit them very hard for 3 nights, as you know.
but we're getting along very well. So I call it the denuclearization, and it's all taking place. It's all going well. The stock market is setting records virtually every day. The oil price is way down. We're down at 68. I see it hit 68 today. That's lower than when I started the, I guess you could call it an attack on Iran so that they never have a nuclear weapon. So the oil price is now lower. The retail prices, the gasoline is coming down rapidly. अच्छा, अब ये तो बयान था अमरीकी सदर का, लेकिन नायब सदर ये कहते हैं कि दोहा में अमन मुज़ाकरात से मुताल्लिक और अमरीकी और ईरानी वफ़द के दरमियान बातचीत होगी। और एक टीवी इंटरव्यू दिया, उसमें उन्होंने कहा कि अमरीका और ईरान के दरमियान तकनीकी सतह पर बातचीत जारी है। और इस मुताल्लिक उन्होंने क्या कहा, आपको ज़रा पहले वो दिखाते हैं। You said it well, which is that the strait is open in the sense that to oil traffic, we're seeing more oil come out of the Strait of Hormuz, and some days actually more oil coming out of the strait than came out before the war even started. So there's this element of the, where economy is kind of getting back into gear. That's going to take a little bit of time, but you've already seen the prices come way down. Now, what the cynics will say is, well, if you look at the number of ships that are trafficking, that's actually down from the pre-war start. But they're mostly talking about cargo ships and other vessels. At least so far, what we've seen is the oil traffic has reached its pre-war height. So I think what the president has told us to do is use this MOU to sort of refill the world's oil economy, to refill some stocks, and then to see where the hand is. As I've said this repeatedly, if the Iranians are willing to make the commitments that we would like them to make and are willing to back those up with verifiable milestones, then we are going to change our relationship with Iran. And if they don't do that, then nothing has really changed except for what we've already accomplished from the military campaign, which is a lot. Right. So we kind of have two options here. We have the option of pursuing a long-term deal with the Iranians, but that requires a significant change in their behavior. We have the option of banking our wins, and then, of course, doing things on top of that if the president feels that we have to. And I think both of those options are very much in play, and the president's going to let this play out. But what's happening right now is he's letting those options play out in an environment where there is significantly less pressure on the world energy economy. अच्छा जी, आप ये देखें कि इनका फोकस है एनर्जी इकोनॉमी पे, क्योंकि आपको पता है कि क्यों दुनिया मजबूर हुई, क्यों दुनिया ये चाहती थी कि ये मामलात सेटल हों बिटवीन अमेरिका एंड ईरान, क्योंकि दुनिया की जो मईशत थी वो ईरान ने अपनी मुट्ठी में ले ली थी इस आबनाए हुर्मुज़ को बंद करके। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि हम चाह रहे हैं कि थोड़ा सा इकॉनमी ईज़अप हो, और अमेरिका इज़ यूजिंग द ईरान डील टू रीफिल द ऑयल मार्केट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू, इस पर हम बात करेंगे। दूसरी तरफ ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाक़िर ग़ालिबाफ़ साहब ने ईरानी मीडिया को इंटरव्यू देते हुए कहा कि उनकी जो मुलाकातों का मकसद है कि MOU के तहत जो मामलात तय हुए, जो वादे हुए, उन पर अमल दरामद को यकीनी बनाना है। और इसके अंदर उन्होंने कुछ नुकात का हवाला भी दिया था कि ये MOU के नुकात हैं, इन पर अमल दरामद होगा तो फिर बात आगे बढ़ेगी। उन्होंने भी ये कहा कि बहरी नाकाबंदी का खात्मा हुआ तो उसके बाद से 40 मिलियन बैरल से ज़ायद एक एक्सपोर्ट भी कर चुके हैं। पहले कैपेसिटी थी 4 मिलियन बैरल की, अब यह है कि ज़ाहिर है कि 2 मिलियन अपना कंज्यूम हो जाता था। सैंक्शंस थी, अब सैंक्शंस हट गई हैं तो ईरान अपनी कैपेसिटी भी बढ़ाएगा। फिर स्पॉयलर्स का भी हम कुछ तज़किरा करेंगे। स्पॉयलर कौन है? आपके इल्म में है कि यहूदी, और ख़ास तौर पर नेतन्याहू, और जो कि और उन्होंने अपनी यहूदी लॉबी को भी अमेरिका में भी एक्टिव किया हुआ है, सहयूनी लॉबी, बल्कि क्योंकि ज़ाहिर है कि ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। लेकिन अगर इसराइल के कॉन्टेक्स्ट में हम देखते हैं तो ज़ायनिज़्म अपनी जगह एक्टिव है, और फिर इस वक्त सब किस तरह के बयानियाँ बना रहे हैं वो भी आपके सामने है। तो हमारे साथ जो मेहमान हैं उनका तारुफ आपसे कराए देते हैं। मुनीर अकरम साहब, फॉर्मर परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पाकिस्तान टू द यूनाइटेड नेशंस, एक अरसे तक पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब रहे। साथ ही जावेद हुसैन साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, साबिक सफारतकार हैं और ईरान में भी वक्त गुजार चुके हैं। मुनीर अकरम साहब, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस, कि जिस तरह से मैंने शुरू में हवाला दिया था कि ईरान में तदफीन की फाइनली तैयारियां हो रही हैं और आयतुल्लाह अली ख़ामनाई साहब की, और तकरीबात का आगाज़ 4 से 5 से फिर 8 तारीख तक होगा, और कहा जा रहा है कि 1 से 2 करोड़ अफराद वहाँ पर शरीक हो सकते हैं, जो कि ना सिर्फ ये कि ईरान के अंदर से होंगे बल्कि बाहर से भी आएंगे, दूसरे ममालिक से भी आएंगे। सीज़ फायर के दौरान ये नहीं हुआ, सीज़ फायर के बाद काफ़ी टाइम MOU साइन हुए भी हो चुका, अब ये तदफीन का फ़ैसला किया गया है। तो क्या अब ईरान को इस बात का यकीन हो गया है, या इस हवाले से आपको लगता है कि गारंटीज़ मौजूद हैं कि इस पर कोई इसराइल शरारत या कोई हमला या कोई इस तरह की चीज़ नहीं करेगा, कंसिडरिंग प्रोवाइडेड द फैक्ट कि अगर मुश्तबा ख़ामनाई साहब मंजर आम पर आते हैं तो?
جی میرے خیال میں دیکھیے یہ جو معاہدہ ہوا ہے ایم او یو جو سائن کیا ہوا ہے اس سے نظر آتا ہے کہ دونوں فریقین چاہتے ہیں کہ یہ جنگ واپس جاری نہ ہو، دونوں کے حق میں ہے کہ یہ جنگ واپس شروع نہ ہو۔ پر اس معاہدے کو امپلیمنٹ کرنے میں مشکلات ہیں، ضرور بہت سارے پیچیدہ مسئلے ہیں، پر میرے خیال میں اس وقت کوئی ان کو ایران کو کافی اطمینان ہے کہ یہ جو فیونرل ہوگا اس پہ کوئی شرارت نہیں ہوگی، اور میرے خیال میں امریکہ نے اسرائیل کو ابھی روک کے رکھا ہوا ہے۔ پر اس کے بعد میں جو مذاکرات ہوں گے اس میں پھر دیکھنا ہوگا کس طرح سے یہ مسئلے حل ہوتے ہیں۔ بہت سارے امیجیٹ مسئلے ہیں، ہرمز کا، لیبنان کا مسئلہ ہے، پھر اس کے بعد میں جو جوہری پروگرام ہے اور جو سینکشنز کے مسئلے ہیں، یہ کافی کمپلیکس مسئلے ہیں۔ اس کے اوپر یہ مذاکرات کافی میری نظر میں کافی مشکل ہوں گے، پیچیدہ ہوں گے، اور کافی اس میں وقت لگے گا اس کو صحیح راستے پہ رکھنے کے لیے، اور اوپر نیچے ہوتی رہے گی۔ آپس میں جو فریقین ہیں انہوں نے اب اندرونی جو ان کی لابیز ہیں ان کو دکھانا ہے کہ ہماری جیت ہوئی ہے، ہم تو اس میں چلتا رہے گا میرے خیال میں۔ پر اس کو پاکستان کا اور قطر کا جو رول ہے، ثالثی جو ہمارا کردار ہے، وہ جاری رہنا چاہیے، اور جاری رہے گا میرے خیال میں آگے مہینوں میں۔ اچھا جاوید صاحب، آپ کی اس پہ رائے کیا ہے؟ آپ ایران میں رہ بھی چکے ہیں، اور جو یہ ایک ظاہر تقریبات ہوں گی اور ایک بڑا ایونٹ ہے، تو اس کے اندر آپ کو لگتا ہے کہ ایک تو کوئی سازش یا کسی شرارت، یا پھر ظاہر ہے کہ اسرائیل کی تو سب سے بڑی امبیرسمنٹ ہوئی ہے کہ ان کے مقاصد پورے نہیں ہو سکے، اور امریکہ بھی اب ان کو شٹ اپ کالز دے رہا ہے، تو اس کے بعد ان کے پاس آپشنز کیا رہ جاتے ہیں؟ نارملی اسیسینیشن تو ان کا ایک کی ٹول رہا ہے کہ جو ہمیشہ اس کو وہ یوٹیلائز کرتے رہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ اگر کوئی اس بات کا خدشہ خدا نخواستہ نہیں ہے اگر ایسا ہوتا ہے تو؟ میرے خیال میں فی الحال اس قسم کا کوئی خدشہ تو نہیں ہے کہ مشہد میں یا تہران میں جب فیونرل کی پریپریشن جاری ہوں یا ہو رہی ہوں تو اس وقت اسرائیل کو اس قسم کی حرکت کرے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے، کیونکہ میرا خیال ہے اس وقت امریکہ اس قسم کی کوئی اسرائیل کو اجازت نہیں دے سکتا کہ وہ اس طرح سے کر کے حالات کو پیچیدہ سے پیچیدہ تر کر دے۔ اور دوسرا، دنیا کے کافی ممالک سے جو ہیں وہ لیڈرز وہ بھی اس فیونرل سیریمنیز میں یا وہاں پہ موجود ہوں گے، تو اسرائیل cannot afford to take on the whole world by launching any air strikes or any other attack on Iran at that time. تو یہ تو ایک مجھے اس میں I am quite certain کہ امریکہ اس قسم کی حرکت اسرائیل کو نہیں کرنے دے گا۔ اب دیکھنا صرف یہ ہے کہ آگے چل کے یہ جو آج دوحہ میں انڈائریکٹ ٹاکس ہوئی ہیں ٹیکنیکل لیول پہ، ان کا کیا اثر ہوتا ہے۔ لگتا ہے پھر ٹرمپ صاحب کی جو اسٹیٹمنٹس لیٹسٹ آئی ہیں وہ یہ ہے کہ ہی سیمز سیٹسفائیڈ ود دا پروگرس میڈ ان دیز ٹیکنیکل ٹاکس، اگرچہ یہ ڈائریکٹ نہیں تھی، یہ انڈائریکٹ ٹاکس تھی۔ میرے خیال میں اس میں جو خبریں آ رہی ہیں کہ پاکستانی اور قطری میڈیٹرز کے تھرو وہ انڈائریکٹ ٹاکس ہو رہی ہیں بٹوین آن دا ون سائڈ ایران کو اس میں انگیج کیا گیا ہے، ایرانی جو نیگوشیٹرز ہیں، اور دوسری طرف سے امریکن ہیں، لیکن یہ ہائی لیول ٹاکس نہیں ہیں، اور ان کا فوکس جو ہے وہ ٹیکنیکل ایشوز پہ ہے، جیسے نیوکلیئر ایشو ہے، لفٹنگ آف سینکشنز ہے، سچویشن ان لیبنان ہے، اسٹریٹ آف ہرمز میں جو حالات ہیں ان کو بہتر کرنا، تو ان چیزوں پہ توجہ ہے، اور وہ بالکل درست ہے، یہ کوشش جاری رہنی چاہیے، اور یہ اگر کوششیں جاری رہیں جیسے کہ توقع کی جا رہی ہے تو ہو سکتا ہے کہ اگرچہ معاملات بڑے پیچیدہ ہیں اور مشکل ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ وہ 60 دن میں سارے حل نہ کیے جا سکیں، جس صورت میں اس مدت کو بڑھانا پڑے، لیکن جس طرح سے دونوں ممالک کی طرف سے بھی ایک اشارے مل رہے ہیں کہ وہ تیار ہیں اس نیگوشیٹنگ پروسیس کو جاری رکھنے کے لیے، پاکستان اور قطر کی کوششیں بھی جاری ہیں، تو یہ نیگوشیشن کا پروسیس جاری رہے گا۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو ایم او یو اسلام آباد میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ سائن ہوا 17 جون، اسی سے اشارہ یہ مل گیا تھا کہ دونوں ایران اور امریکہ نے ایک اسٹریٹجک ڈیسیژن لیا ہے کہ برائے وار کے وہ بات چیت سے نیگوشیشن کے ذریعے اپنے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔
ٹھیک ہے. منیر صاحب ایک اور چیز یہ ہے کہ اس کے اندر جو 60 دن کی مدت دی گئی تھی ایم او یو کے اندر تذکرہ ہے کہ 60 دن کے اندر کسی فائنل ڈیل تک پہنچا جا سکتا ہے، لیکن اس کے اندر اس کے وقت میں اضافہ بھی کیا جا سکتا ہے میوچول کنسنسس سے. اس بات کا اشارہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی دیا ہے کہ جب ان کو یہ بریف کیا گیا آل آؤٹ وار آپشنز پہ تو انہوں نے کہا کہ the president has told aides that he is fine if negotiations with Tehran blow past an August 18 deadline for a nuclear deal. تو انہیں بھی یہ سمجھ آتی ہے کہ اگر یہ جنگ دوبارہ ہوتی ہے یا دوبارہ کرتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ انہوں نے کیا کر لینا ہے، اور ایران نے پھر اسٹریٹ آف ہارمز بند کر دیا تو اس کے مزید جو ہے ان کو سیاسی نقصانات ہوں گے. تو یہ انڈرسٹینڈنگ کو ذہن میں رکھتے ہوئے جو چیلنجز ہیں اس ایم او یو کے اندر نکات، جس سے آؤٹ رائٹلی یہ نظر آ رہا ہے، ایک امپریشن یہ مل رہا ہے کہ ایم او یو کوئی پڑھے تو اسے لگتا ہے کہ ایران کی فتح ہے، تو اب مزید کیا گین کر سکتے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ اس سے بیان بازی کے علاوہ؟ جی دیکھیں، پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب کا رویہ، ان کی جو مقصد اس وقت ہیں میری نظر میں دو، ایک امیجیٹ آبجیکٹو ہے اور وہ یہ ہے کہ جو حالات اکانومی میں جو حالات ہیں وہ بہتر ہو جائیں، تیل کی تجارت ہو جائے، انفلیشن کم ہو جائے، لوگوں کے جو گیس پرائسز ہیں وہ کم ہو جائیں، تو جو اس کا امپیکٹ جو مڈ ٹرم الیکشنز ہوں گی اس کے اوپر یعنی کہ کوئی نیگیٹو امپیکٹ جو ہوا ہے اس کو کم کرنے کی کوشش کرنا، اس وجہ سے وہ سب کو روکنا چاہتے ہیں اور جو مذاکرات ہیں ان کو جاری رکھیں گے. میری جو مڈ ٹرم کے بعد میں جو ہے وہ پھر دو آپشن ہیں، جو جیسے جے ڈی وینس صاحب کہہ رہے تھے کہ یہی ہوگا کہ اگر مذاکرات اچھی چلتے ہیں آگے تو ٹرمپ صاحب کی اور جو ان کی انتظامیات ہے ان کا جو رویہ ہے وہ یہ ہے کہ جی ڈیل میکنگ کرنی ہے، پیسہ کمانا ہے. ہم نے دیکھنا کہ اگر یہ $300 بلین فنڈ بن گیا، انویسٹمنٹ ہوئی، ایران کے ساتھ تعلقات بہتر، ایران بہت بڑی اکانومی ہے، ہاں ان کو بہت نفع ہو سکتا ہے، فائدہ ہو سکتا ہے، تو وہ بھی ایک بڑا آپشن ہے ان کے لیے. میرے خیال میں ٹرمپ صاحب کی نظر میں وہ ایک سیریس آپشن ہے. پر اگر باتیں صحیح نہیں چلتی ہیں اور ایران جو چاہتے ہیں کہ ایران لیبنان میں مدد کرے، سیریا میں مدد کرے، پورے خطے میں یمن کی ہوتیز کو کنٹرول کرے، اگر وہ نہیں کرتا تو پھر ان کا رویہ واپس یعنی کنفرنٹیشن پہ کی طرف جا سکتا ہے. تو ایک ہم نے یہ ٹائم لائن دیکھنی ہے مڈ ٹرم الیکشن تک ان کا پالیسی، اس کے میں آپشن ان کی کھل جائیں گی. جاوید صاحب ایک چیز بتائیے، اگر آپ ایم او یو کو دیکھیں اور اس کے نکات کو دیکھیں تو بظاہر یہ لگ رہا تھا کہ یہ فتح ہے، لیکن ظاہر ہے کہ دس از ناٹ دا فائنل ڈیل. لیکن اگر آبجیکٹیوز کی بات کریں، ایک تو رجیم چینج تھا، وہ نہیں ہو سکی. ان کا یہ مقصد تھا کہ اسٹریٹ آف ہارمز پہ قبضہ کر لیں، اور جو آئل کی سپلائی ہے چائنا ظاہر ہے اس سے متاثر ہوتا تو وہ نہیں کر پائے. پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ جو پراکسیز کے حوالے سے رائے رہی تھی ایرانین، تو ان کو کنٹرول اس طریقے سے نہیں کر سکے. حزب اللہ ابھی بھی اٹس فائرنگ بیک، وہ حوثیز ہیں جو اپنی جگہ وہ بھی کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہیں. پھر میزائل ٹیکنالوجی کے حوالے سے جو بات ہوتی رہی کہ یہ میزائل پہ کوئی کیپ لگانا چاہیے. یو ریممبر کہ یہ جے سی پی او اے بھی جب ہوا تھا اس وقت بھی اس کے اوپر کافی اعتراضات تھے کہ جی میزائلوں کا تو تذکرہ بھی نہیں ہوا. اس جنگ سے پہلے بھی ان کا حوالہ دیا جا رہا تھا اور اس میں ایران نے اپنی پوٹینسی ثابت کی، لیکن دے آر آف دا ٹیبل ایز ویل. تو یہ ایران کی کامیابی ہی اس کو قرار دیا جائے گا؟ جہاں تک تو یہ مسائل ٹیکنالوجی کا یا مسائل پروگرام ایران کا تعلق ہے، یا ان کی جو پراکسیز ہیں یا ان کے ویسے گروپ جن کو سپورٹ کرتے ہیں مڈل ایسٹ میں، ان کا تو اسلام آباد میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ میں کوئی ذکر ہی نہیں ہے. اور اس لحاظ سے یہ ایران کے جو پوائنٹ آف ویو کی یہ کامیابی سمجھے، کیونکہ کوئی مسائل ٹیکنالوجی کا ذکر نہیں. حالانکہ اس سے پہلے امریکہ اور اسرائیل خاص طور پہ انہوں نے بہت اس پہ ایمفیسس ڈالا تھا کہ مسائل پروگرام ایران کا بھی اس کو کنٹرول کیا جائے، اس کو اتنا پورٹنٹ نہیں ہونے دیا جائے کہ وہ اسرائیل کو اس سے کوئی خطرہ ہو سکے. تو دونوں چیزوں کو اسلام آباد میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ میں تو ڈالا ہی نہیں گیا. اس لیے میرا نہیں خیال کہ اسلام آباد میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ کی امپلیمنٹیشن میں ان کی طرف کوئی توجہ دی جائے گی. کم از کم ایران اس کے لیے تیار نہیں ہوگا، کم واٹ میں. باقی رہ جاتا ہے جو اسٹریٹ آف ہرمز ہے اور جو نیوکلیر پروگرام ہے اور لفٹنگ آف سینکشنز ہیں. دے تین بنیادی نکات ہیں، اور پھر لیبنان میں سیز فائر کا ہے. تو یہ چیزیں ہیں جو جن کے اوپر میرا خیال میں فیوچر نیگوشیشنز کا فوکس ہوگا.
اور یہ کوئی ایسے معاملات نہیں ہیں جو حل نہ کیے جا سکیں، اگرچہ پیچیدہ ہیں، کیونکہ آفٹر آل جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن جو 2015 میں سائن ہوا تھا، اس میں نیوکلیر ایشو کا ایک سولوشن نکال لیا گیا تھا۔ وہ بیسیکلی اس وقت ایران کے یورینیم انریچمنٹ پروگرام پہ کچھ پابندیاں لگا دی گئی تھیں، تو اس سے ملتی جلتی یا اس سے زیادہ سخت قسم کی پابندیاں دوبارہ ایران پہ لگائی جا سکتی ہیں۔ ایران نے پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ وہ نیوکلیر ویپنز بنانے کی کوئی ارادہ نہیں رکھتے، تو اس لیے اس معاملے کو ٹیکنیکل ہے، پیچیدہ ہے، لیکن حل کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ایک دفعہ پہلے بھی حل ہو چکا تھا۔ تو اس کے ساتھ جو اسٹریٹ آف ہرمز ہے اس کے اوپر بھی بڑی کلیئر یعنی پوزیشن دی گئی ہے اسلام آباد میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ میں، کہ اس میں جو ایک پریڈامیننٹ رول ہے اس کو مینیج کرنے میں وہ ایران کا ہوگا اور عمان کا ہوگا، اور وہ اپنی اس کی مینجمنٹ جو فیوچر ہے اس کو طے کرنے کے لیے جو پرشین گلف ریجن کے دوسرے ریجنل کنٹریز ہیں ان کے ساتھ بات چیت کریں گے، ان کے ساتھ مل کے وہ اس کا کوئی نظام کریں گے۔ تو یہ بھی لکھا ہوا ہے، اور اس کی اب ڈیٹیلز ٹیکنیکل کیسے نکلیں گی یہ ایک چیز ہے، اور ظاہر ہے یہ ڈسکشن سے ہی ہوگا، اور یہ ڈسکشن سے ہی ہوگا کہ تو اس لیے تو یہ چیزیں جو ہیں یہ پیچیدہ ضرور ہیں، ان کی کوئی آسان نہیں ہے، اور اس میں مشکلات بھی آئیں گی، لیکن مجھے لگتا ہے کہ جو اسٹریٹجک ڈیسیژن دونوں ممالک نے لیا ہے، ایران نے اور امریکہ نے، وہی ہے کہ لڑائی کی بجائے وہ اب نیگوشیشنز کے تھرو ان معاملات کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ منیر صاحب، ایک اور جو پہلو ہے وہ ہے اسرائیل کا، جس کا شروع میں بھی ہم نے تذکرہ کیا۔ اسرائیل کے جو وزیر دفاع ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ وی ہیو attacked twice with proactive preemptive strikes in Iran and if necessary we will strike a third time as well۔ یعنی کہ یہ بیان ان کی جگہ، نیتن یاہو کا جو ہیبرو میں انٹرویو تھا وہ اپنی جگہ، یعنی کہ وہ اس چیز پہ یقین رکھتے ہیں کہ ہم نے دوبارہ یہ کام کرنا ہے۔ اور پھر جو پہلا پیرا تھا اس کا ایم او یو کا، اس کے اندر لبنان کا تذکرہ تھا کہ کس طریقے سے تمام فرنٹس پر لڑائی بند ہونی چاہیے، اور وہ جو بفر زون ایک قائم کیا انہوں نے، یعنی کہ جو گریٹر اسرائیل کے پلان ہے ایکسپینشن کے، اس کے تحت وہاں پر بھی انہوں نے اپنی ٹیریٹریز کو ایکسپینڈ کیا ہے۔ اس سے پیچھے ہٹے بغیر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی مذاکرات فروٹفل ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ ایران کی تو پہلی شرط ہی یہ ہے کہ ایم او یو پر عمل ہو، اور پہلے نقطے پہ نہیں ہوگا تو پھر کیسے بڑھے گی بات آگے؟ جی، اس میں میرے خیال میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسرائیل نے پوری کوشش کرنی ہے کہ یہ امریکہ اور ایران کے درمیان کوئی سمجھوتا نہ ہو۔ ٹھیک ہے، یہ اٹس گیون۔ اب کس حد تک امریکہ بھی چاہتا ہے کہ نارملائز کرے، وہ دیکھنے کی بات ہوگی۔ میرے خیال میں پہلے مڈ ٹرم الیکشن تک ایک پوزیشن ہوگی، اس کے بعد میں صحیح پوزیشن جو امریکہ کی ہوگی وہ نکل آئے گی، تو وہ دیکھنا ہے۔ اسرائیل کے جو بیانات ہیں وہ بھی دیکھنا ہے۔ اسرائیل میں بھی الیکشن آنے لگے ہیں، تو ان کو بھی دکھانا ہے کہ جی ہماری ہار نہیں ہوئی، کیونکہ ظاہر ہے کہ ان کو کچھ اس جنگ سے کچھ نہیں ملا، اوپر سے یعنی کہ ان کے تعلقات امریکہ سے اس میں کمی پیشی آ گئی۔ تو جو اسرائیلی پولیٹیشین ہے وہ تو ان کو تو دکھانا ہوگا کہ جی ہماری جیت ہوئی۔ نیتن یاہو بہت ساری باتیں بھی کر رہے ہیں کہ جی ہم نے یہ کیا، وہ کیا، یہ کر لیں گے، تو یہ جگہ پر ہے۔ پر اسرائیل کی جو اسٹریٹجک آبجیکٹیوز ہیں وہ وہی ہیں کہ ایران کو دبانا ہے، ٹھیک ہے، اور اس خطے میں اسرائیل کی ڈومینیشن ہونی ہے، اور جو فلسطینیوں کو کوئی اسٹیٹ نہیں دینا ہے، اور جو زونز ہیں سیریا میں، لیبنان میں وغیرہ، ان کو ہم نے رکھنا ہے۔ ایران کے پراکسیز ہیں ان کو ختم کرنا ہے۔ یہ آبجیکٹیوز اسرائیل کی رہتی ہیں، اور آگے جا کے اس میں مشکلات ہوں گی۔ آل رائٹ جی، بہت شکریہ آپ کا منیر اکرم صاحب، اور ساتھ ہی ساتھ جاوید حسین کا بھی وقت کا بہت شکریہ۔ ویل ٹیک اے بریک ہیئر، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ بریک کے بعد پروگرام میں خیر مقدم، اور اس سیگمنٹ میں ہم ذرا ٹچ کرنے کی کوشش کریں گے۔ ایک تو انڈس واٹر ٹریٹیز کے حوالے سے کیا ہمارا سارا سلسلہ رہا، اس کے ساتھ ساتھ سب سے پہلے جو ہم بات کریں گے وہ پاک افغان ایسکلیشنز کے حوالے سے، کہ کس طریقے سے ہم افغانستان کو سمجھانے کی کوشش کرتے رہے ہیں، لیکن اب یہ لگ رہا ہے کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، تو اس کا حل کیا ہے اور آگے فیوچر میں کیا کرنا چاہیے یہ ہمیں دیکھنا ہوگا۔ دوسرا،
بھارت کی جانب سے جو آپریشن بنیان المرصوص کے بعد اور جو آپریشن سندور ہوا تھا جس کو پاکستان نے کلنک کے ٹیکے میں تبدیل کیا، اس کے بعد سے ہم دیکھ رہے تھے کہ کیا غلط بیانیاں ان کی جانب سے جاری رہیں، پہلے اپنے تیاریوں کے حوالے سے، پھر اس کے کیجولٹیز کے حوالے سے. تو اس پر اب راج ناتھ سنگھ کس طرح کی مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے. ڈاکٹر قمر چیمہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں، ان سے ہم بات کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم ڈاکٹر قمر چیمہ. سب سے پہلے یہ جو ذرا ہمیں سمجھائیے گا کہ یہ جو افغان طالبان رجیم ہے، اس کو کافی دفعہ آپ دیکھیں کہ آپ اپنے ہمسائے چینج نہیں کر سکتے، آپ چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ تعلقات اچھے ہوں، اور ہماری جو ہسٹری رہی ہے وہ سب کے سامنے ہے کہ کتنے ہم ویلکمنگ ان کے لیے رہے. اینڈ افغانستان از اے لینڈ لاکڈ کنٹری. لیکن اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ ان کی ریشہ دوانیاں بڑھتی جا رہی ہیں. ایک تو وہاں پر شیلٹر کرنا، ان کو لاجسٹکس پرووائڈ کرنا، وہ اپنی جگہ ہے، لیکن اب ڈرونز بھیج کر کچھ مقامات کو پاکستان کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کرنا، اور پاکستان از گیونگ اے بفٹنگ رسپانس، بہت محتاط رہتے ہوئے کہ وہاں پر عام جانی نقصان نہ ہو. تو مزید کیا کرنے کی ضرورت ہے پاکستان کو اس حوالے سے؟ بہت شکریہ اشفاق ستی صاحب. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اس ٹرانسفارمیشن کو سمجھنے کی ضرورت ہے جو گلوبل پالیٹکس میں آئی ہے. دیکھیں، امریکہ جو ہے وہ آپ کو پتا ہے وہ کہہ رہا ہے جی ہم ویسٹرن ہیمسفیئر پہ فوکس کریں گے، ساؤتھ ایشیا، مڈل ایسٹ، یورپ ان کا فوکس نہیں رہی. تو یہاں پہ جہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں وہ کوئی بھی گریٹ پاور یا جو ویسٹرن ورلڈ ہے وہ کوئی رسپانسبلٹی لینے کو تیار نہیں ہے. 2002 میں جب امریکہ افغانستان میں آیا تھا القاعدہ کو ڈھونڈنے، تو آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے انٹرنیشنل کمیونٹی کا ساتھ دیا. آج وہاں پہ صرف القاعدہ نہیں ہے، وہاں پہ داعش ہے، وہاں پہ TTP ہے، وہاں پہ BLA ہے، وہاں پہ دہشت گرد جو جماعتیں ہیں ان کی آماج گاہ ہے. لیکن انٹرسٹنگ چیز یہ ہے اشفاق صاحب کہ طالبان جو ہے وہ ویسٹرن فورسز یعنی کہ امریکہ کو تو لکھ کے دے چکے ہیں کہ ہماری سرزمین امریکہ کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، لیکن وہ پاکستان کو لکھ کے دینے کو تیار نہیں ہے کہ ان کی سرزمین، افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی. تو اٹ مینس کہ ہمیں جو نیچر آف افغانستان ہے، جو کریکٹر آف افغانستان کی اسٹیٹ کا ہے وہ دیکھنا ہے. افغانستان نے یہ اپنے آپ کے یہ سمجھا ہے کہ وہ ایک نان اسٹیٹ ایکٹر ہیں، وہ اپنے آپ کو ٹرانسفارم نہیں کر رہے اسٹیٹ میں، اور انٹرنیشنل کمیونٹی یہ جو ایک انفنشڈ جاب ہے چھوڑ کے چلی گئی ہے جس کو پاکستان کو اکیلے کمپلیٹ کرنا پڑ رہا ہے. خطے کے ممالک کی بھی یہی اپروچ ہے. سو مجھے ایسے لگ رہا ہے اشفاق صاحب کہ ہمارے لیے کوئی چوائس نہیں رہی. ہم نے پچھلے 5 سالوں میں 5000 سے زیادہ لوگ پاکستان میں شہید ہوئے ہیں صرف اور صرف ان دہشت گرد جماعتوں کی وجہ سے جو افغانستان میں ہیں. اب ہم نے، اور پھر ہم نے ڈپلومیٹک راستے بھی سارے اڈاپٹ کیے، ٹرائلیٹرل میکنزم بھی لے کے آئے، چائنا کو بھی انوالو کیا. اچھا، خطے کے ممالک یہ تو کہتے ہیں کہ وہاں پہ دہشت گرد جماعتیں موجود ہیں، لیکن وہ کوئی بھی فریم ورک اس کو ایڈریس کرنے کو تیار نہیں ہے. مثال کے طور پہ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن ہے، اور اس کے ون آف دا مینڈیٹ آف دا شنگھائی کوآپریشن ایک ملٹی لیٹرل فورم ہے، وہ یہ ہے کہ وہ ٹیررزم، ایکسٹریمزم اینڈ ملیٹنسی کو ایڈریس کرے، لیکن وہ نہیں کر رہے. تو مجھے لگتا ہے کہ ہمارے پاس چوائس سب کوئی نہیں رہی. ہم نے ڈپلومیٹیکلی ڈیل کیا، پولیٹیکلی ڈیل کیا، ریلیجس ڈپلومیسی کی، سارے راستے اڈاپٹ کر لیے، لیکن ہمیں نیچر آف افغان اسٹیٹ سمجھنی پڑے گی. وہ ایک ماسٹر پراکسی ہے، جس طرح TTP ایک پراکسی ہے اس طرح افغان طالبان بھی ایک ماسٹر پراکسی ہے، اور وہ کام کر رہے ہیں کہ کس طرح پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنا ہے. اربوں ڈالر کا اسلحہ جو ہے وہ امریکہ اس وقت چھوڑ کے چلا گیا تھا، وہ اسلحہ انہوں نے بیچا بھی، وہ اسلحہ وہ استعمال بھی کر رہے ہیں، دہشت گرد جماعتوں میں کو بھی دے رہے ہیں. سو پاکستان کو کے پاس اب کوئی چوائس نہیں رہی کیونکہ ہم نے تمام آپشنز استعمال کر لی ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں وہ جو ہائیڈ آؤٹس جہاں پہ ہیں تو وہاں پہ کنٹینیوسلی وہاں پہ اسٹرائک کرنا چاہیے. اپنی نیشنل سیکیورٹی اینڈ سوورینٹی پہ ہم بالکل کمپرومائز نہیں ہونے دیں گے، اور ہمیں جو ڈیولپنگ انڈیا افغانستان کی جو پارٹنرشپ ہے اس کو بھی دیکھنا ہوگا. اور جو آپ کی گلوبل امیج ہمارا بہتر ہوا ہے، دنیا نے دیکھا کہ یہ وہ ملک ہے جس نے انڈیا جیسی بڑی ریاست جس کا $90 ارب کا دفاعی بجٹ ہے اس کو بھی رسپونڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے، اب وہ سمجھتے ہیں کہ اس کو ایک چھوٹے طریقے سے دہشت گرد جماعتوں کے ذریعے سے اس کو مصروف رکھا جائے. تو ہمیں اس ٹرانسفارمیشن پراکسیز دس از ہاؤ پراکسیز آپریٹ. لیکن ہم جو ایک چیز اکثر ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کرتے تھے اور بتانے کی کوشش کرتے تھے پوری دنیا کو کہ انڈیا از بیہائنڈ اٹ، انڈیا از پرووائڈنگ ایوری تھنگ ٹو افغانیز، اور خاص طور پر جو ان کارروائیوں میں ملوث ہیں، اور اجیت دوول کی پراکسیز ہیں جو دے آر ان ورک. لیکن اب اس کی تصدیق اس بنیاد پہ ہو گئی کہ جو بھارتی وزارت خارجہ کی جانب سے ان کے پیٹ میں درد اٹھا اور انہوں نے ان کی سپورٹ میں بیان دیا، تو یہ اٹس اے کلیئر میسج، اور یہ بڑا کلیئرٹی ہے کہ آپ سب کو پتہ چل جائے گا کہ اس کے پیچھے کون رہا ہے.
अशफाक साहब, बिल्कुल आपने सही कहा। मुझे बताएं, दुनिया का कौन सा मुल्क है कि जब अफगानिस्तान के अंदर दहशतगर्द जमातों पे हमला हो तो उसकी हमायत में खड़ा हो? स्वाय भारत के जो फॉरेन ऑफिस, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के स्पोक्समैन के अलावा तो कोई भी नहीं बोलता कि आप वहां पे गलत हो रहा है। तो दुनिया को, हमें एक डिप्लोमेटिकली दुनिया को ऑफेंसिव करना चाहिए। हमें दुनिया को बताना चाहिए कि इस वक्त जो तालिबान की सपोर्ट है वो कहां से आ रही है। देखिए, इस वक्त यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की सैंक्शंस हैं, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल मैकेनिज्म्स हैं, कुछ सिक्योरिटी काउंसिल, देखें अमेरिका और यूरोप वहां से निकले हैं, लेकिन सिक्योरिटी काउंसिल के फ्रेमवर्क में वो आज भी आते हैं। तो हमें इंडिया के इस कैरेक्टर को हाईलाइट करना चाहिए कि हम, और सिर्फ ये नहीं है, जो बड़ी परेशानी की बात है वो ये है कि वो अब उनको वेपन्स दे रहे हैं, वो अब उनको ड्रोन्स तालिबान को दे रहे हैं कि पाकिस्तान को जो है इस तरीके से एंगेज किया जाए। उनकी कैपेबिलिटी जो है, देखें उनके पास अमेरिकन ड्रोन तो नहीं छोड़ के गए थे। एग्जैक्टली तो ये कौन प्रोवाइड कर रहा है ड्रोन? लेकिन बात ये है कि लग ये रहा है कि जो एम्बेरसमेंट भारत ने उठाई थी तो उसके अंदर अब भारत में काफ़ी आवाज़ें भी उठ रही हैं, क्योंकि जो उनके लोग अपने मुल्क की सर्विस में मारे गए थे, यानी कि भारतीय फौजी, तो उनको एक्नॉलेजमेंट तक नहीं दी गई। उनको कहा गया कि आपने अपना मुंह बंद रखना है, उनकी फैमिलीज़ को कहा गया। तो ये मोरालिटी कहाँ गई इंडियन गवर्नमेंट की, और अब उसके लिए क्या चैलेंजेस सामने आ रहे हैं? 78 दिन बाद पार्लियामेंट में खड़े होकर राजनाथ सिंह ने झूठ बोला था कि इस जंग में हमारा कोई फौजी नहीं मारा गया। सुने जरा। और आपको प्रश्न पूछना है तो यह पूछिए, आपको प्रश्न पूछना है तो यह पूछिए कि इस ऑपरेशन में क्या हमारे जाबाज सैनिकों को कोई क्षति हुई है, तो उसका उत्तर है नहीं। बीजेपी के लोग तालियां बजा रहे थे, बेंचेस को थंप कर रहे थे और अमित शाह जी उसके ऊपर हंस रहे थे। ऐसे रक्षा मंत्री के पास अगर जमीर बाकी है तो उन्हें अपने जमीर का इस्तेमाल करते हुए इस्तीफा देना चाहिए। बात जरूर करती है, सैनिकों की बात जरूर करती है, उनके कंधों पे रखकर बंदूक चलाती है, उनके नाम पर, शहीदों के नाम पर वोट मांगती है। Votes were asked on their names, on people who martyred, who died for our country. And when it was not politically convenient, we don't even mention them. They did not die for the country. वो 5 लोगों के अज़ाइम को पूरा करते हुए ये फौजी मारे गए, लेकिन एक्नॉलेजमेंट तो फिर भी ज़रूरी थी। जिनके मकासद की भेंट वो चढ़े, डॉक्टर कमर चीमा, उनको ही अपनाने से, उनको एक्नॉलेजमेंट देने से ये मोदी सरकार इनकारी रही। मैं, अशफाक साहब, मुझे ये कहने दें कि भारत की जो फौज है ना, वो बीजेपी की सियासत की भीड़ चढ़ गई है। इस वक्त भारत के अंदर जो उन्होंने एक ओहदा इंट्रोड्यूस कराया था, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ फोर्सेस का, वो भी जो ओहदा है वो सियासत की भीड़ चढ़ गया है। यानी कि एक 3 स्टार जनरल रिटायर होता है, फिर उसको ये दोबारा इसको यूनिफॉर्म पहनाते हैं 4 स्टार का और कहते हैं कि अब तुम रिटायरमेंट के बाद तुम बाकी तीनों फोर्सेस के ऊपर आ गए। ये बीजेपी के जो सियासी अज़ाइम होते हैं, फौज को उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। और जनरल नरवाने की जो बुक थी, जिसको इंडियन फौज ने आज तक रिलीज नहीं होने दिया, जो उन्होंने लिखी थी कि नरेंद्र मोदी फैसला ही नहीं कर पाते, उनसे फैसले होते ही नहीं है, और वो फौज के हवाले से चाइना के साथ जब चाइना इंडिया पे हमला कर रहा था तो इंडियन फौज को कोई हिदायत नहीं थी कि क्या करना है, और फिर आखिर में मोदी साहब ने कहा था जो आपको समझ आती है कर लो। तो सवाल ये है कि पाकिस्तान के हवाले से वो फौज का इस्तेमाल करते हैं, अपनी एयरफोर्स का इस्तेमाल करते हैं, ताकि वो सियासत कर सकें। जो आपने अभी दिखाया है कि डिफेंस मिनिस्टर 78 दिन बाद आके टीवी पार्लियामेंट में तो ये कहता है हमारा कोई फौजी नहीं मारा गया, और 1 साल के बाद आके कहते हैं हमारे 5 लोग मारे गए हैं। और मजे की बात ये है कि जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल कहते थे हमारा तो शीशा भी नहीं टूटा, और जो पुराने सीडीएस जो चौहान थे वो कहते थे कि हमारे जो जहाज गिरे हैं वो ये जानना जरूरी है कि क्यों गिरे हैं, कितने गिरे हैं, ये हमारा प्रॉब्लम। हाँ, ये तो मतलब तो झूठ जो है, इसकी वजह से इंडिया बड़ा बुरी तरह बदनाम हुआ। मैं भी अमेरिका में था, वहां पे एक थिंक टैंक में था, होवर इंस्टीट्यूट में, वहां पे जो स्पीकर थे वो बड़े प्रो इंडिया समझे जाते थे, लेकिन वो भी यही कह रहे थे कि अमेरिका जो है, जो इंडिया है उसके जहाज गिरे हैं, लेकिन वो मानते नहीं रही। तो ये जो झूठ बोला जा रहा है इंडियन, और मजे की बात है वो झूठ बोल रहे हैं, ना इंडिया का मीडिया कुछ कर सकता है, ना इंडिया की ऑपोजिशन कर सकता है। तो ये क्या स्टेट है? ये एक अथॉरिटेरियन स्टेट है।
یہ ایک جسے آپ کہتے ہیں نا، اسے ہم کہتے ہیں الیکٹورل اتھارٹیرینزم انگلش کی لینگویج میں. تو یہ نریندر مودی نے بھارت کو یہ بنا دیا ہے کہ وہاں پہ فوجی کی کوئی عزت نہیں ہے، ایئر فورس آفیسر کی کوئی عزت نہیں ہے. مطلب ان کی تو آئیڈینٹی کوئی نہیں دکھائی جاتی ان کی تو پہچان ہی ختم انہوں نے کر دی ہے. اور جب تک نریندر مودی اپنی سیاست چمکائیں گے تب تک وہ اپنی فوج کے نام پہ چمکائیں گے. تو اب آپ کو پتہ چل گیا کہ جو پاکستان پہ حملہ کرنا ہوتا ہے یا جو جنگ کا ماحول بنانا ہوتا ہے یہ سیاست کے لیے کیا جاتا ہے. اور آج تک وہ دیکھیں مانے نہیں ہے کہ ہمارے جہاز گرے، امریکنز مانتے ہیں، ویسٹرن دنیا مانتی ہے، ایون کہ رافیل والے بھی مانتے ہیں، لیکن وہ نہیں مانتے. جی ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر قمر چیمہ فار یور ٹائم، آپ ہمارے ساتھ موجود رہے. اب ذرا ہم تذکرہ کر لیتے ہیں کہ سندھ طاس معاہدہ ایک ایسا معاہدہ جو 1960 سے لے کے اب تک بلکہ 2025 تک فعال رہا، اور وہ ایک بڑا پاکستان اور بھارت کے درمیان پانی کی یعنی کہ دریاؤں کی تقسیم کا معاہدہ تھا. 3 دریا مشرقی بھارت کو، 3 دریا پاکستان کو ملے تھے، اور اس کے اندر سے بھی 80% اختیار پاکستان کے پاس تھا، 20% بھارت کے پاس تھا. لیکن اس طریقے سے بھارت نے اس پانی کو استعمال کرنا تھا کہ اس سے پانی کا فلو ڈسٹرپ نہ ہو. لیکن اس جنگ کو بنیاد بنا کے نریندر مودی کی سرکار نے کیا فیصلہ کیا؟ انہوں نے انڈس واٹر ٹریٹی کو ابینس میں ڈال دیا. اب اس پر گزشتہ روز جو سیمینار ہوا تھا اس کے اندر پوری دنیا کے سامنے یہ ہائی لائٹ کیا گیا معاملہ کہ پانی ایک ایسی کموڈٹی ہے کہ جس کو آپ پروڈیوس نہیں کر سکتے، اور ظاہر ہے کہ ہم اس معاملے پر جس سے ہماری زراعت جڑی ہے، جس سے ہماری زندگی کا دار و مدار اور انحصار اس پہ ہے، تو ہم اس پہ یہ اس طرح کا قبضہ برداشت نہیں کر سکتے. تو اس پر کیا رائے رہی اور ہمارے سیاستدان اور ہمارے وزیر اس پر کیا رائے رکھتے ہیں، سب سے پہلے آپ کو دکھاتے ہیں. الٹیمیٹلی جو ہے بھارت کو اس مسئلے کے اوپر بھی شکست ہو. یہ ہٹ درمی دکھا رہے ہیں، لیکن انشاءاللہ تعالی جس طرح ان کو فوجی محاذ کے اوپر جو ہے شکست فاش ہوئی، ان کو ذلت اٹھانی پڑی ساری دنیا میں، پاکستان کو اپنے پانی کی دفاع میں جو کچھ بھی کرنا پڑا جو ہے ضرور کریں گے. اگر یہ ایک نوبت آئی ہم چاہتے ہیں بر صغیر کے اندر، لیکن بھارت نے اگر یہ کوئی پھر تو ہمارے اوپر کوئی جنگ مسلط کرنے کی کوشش کی تو جو ان کے ساتھ پہلے ہوا ہے اس سے زیادہ برا ہوگا. پاکستانی سیاستدانوں کے بیانات آپ نے دیکھے اور پاکستان کی حکومت نے کلیئر کر دیا ہے، اور خاص طور پر یہ ایونٹ کا مقصد یہ تھا کہ دنیا کے سامنے ایکسپلین کرنا کہ یہ ہو کیا رہا ہے. اب دنیا اس بارے میں یا جو میڈیا جو ہے انٹرنیشنل کیا سوچ رہا ہے، اس پر ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں پریزیڈنٹ اینڈ ڈائریکٹر آف دا پولیٹیکل ڈپارٹمنٹ فلیویس کعبہ ماریا. یہ بیسکلی ظاہر ہے کہ یہ ایک مینیجنگ پارٹنر ہیں انٹرنیشنل کمپیٹیٹیو سولوشنز، کمپنی دیٹ پرووائڈز لیگل، اکنامک اینڈ بزنس اسٹریٹجی کنسلٹنگ ٹو فرمز اینڈ entities interesting in the invest in Middle East. اچھا بیسکلی ان سے ہم ذرا بات کریں گے. تھینک یو سو مچ فلیویس کعبہ ماریا فار یور ٹائم. Basically the Indus Waters Treaty seminar is echoing in the world. Meanwhile what India has done is that it has put the Indus Waters Treaty in abeyance. Is this not a classic water terrorism? Yeah, thank you very much for inviting me for this show. That is, I think the issue is very relevant, and of course, this is a unilateral decision that was taken, and should be by this treaty. The treaty that they enforce should respect the rights to use the water irrigation, the water of Indus. So yeah, you mentioned very clear that this issue should be put in the practice as soon as possible, that Pakistan has the rights to use it. So what do you see? I mean, we have conveyed the message to the international community. We have told India that it's the matter of our lifelines, our agriculture depends on it. So if the World Bank cannot play its role and India doesn't listen to us, so what options do Pakistan have then? I think this international context is very complicated, not only on this issue. There are many issues all around the world that international law is very fragile. That I think that we should be optimistic in this case that the international community, particularly as you mentioned, World Bank and other international organizations should involve more in order to secure this treaty that is very important and relevant for the Pakistan in this particular moment. We hope that the issue will be de-escalated, but
but maybe will be a lot of, or should be a lot of pressure for the international actors. Could be also the pressure from US. Maybe also US should engage a little bit more to put pressure on this issue. Also, you are members, both countries are members of BRICS. Also, in the framework of BRICS, should be discussed about these issues. Shanghai Cooperation Organization. Both states are member in Shanghai Cooperation Organization, Pakistan and India. In BRICS also should be discussed this issue, because there are other relevant powers in this format, and this affect so many large number of people from that region. You are the 5th largest country in the world that is using water for the irrigation. Is very vital, especially for agriculture, as you know better, for agriculture. Dr. Flavius, it's a very sensitive matter for the Pakistanis, and India and Pakistan are two nuclear countries. And do you understand, or the world understands the gravity of the matter? Because Pakistan has already conveyed since last year to the Indians that we cannot let this happen, and if we have to resort to the kinetic operations, we are going to do that. So who can play the important role practically? Will that be World Bank, who brokered this treaty, or will that be Americans? Who can do that? Yes, as you said, this issue is very well known maybe in Asia, particularly Southeast Asia. For example, in Europe, there is not so much concern because they are not dealing with this issue daily basis, being engaged in other crises, particularly the crisis in Ukraine, or they are affected the crisis from the Middle East. This crisis, as I mentioned at the beginning, is overlapping with these two major crises in the world. As happened last year when Pakistan is very outstanding, succeeded to shut down airplanes of Indian airplanes and to win the war last year. We hope that also you have this mechanism. If it's in the worst case scenario, you have all the strings and powers in order to secure your rights. Moreover, as you mentioned, who can play this issue or who can involve more? Yes, World Bank has this or should engage, because that will stay at the beginning of the treaty as a supervisor of the treaty, and US in this moment that has a different relationship with India, a better relationship with with Pakistan. So true. In this case, President Trump could play and to say, so we secure a new achievement in this region. That is a really very good achievement, or could be a very good achievement for President Trump, in order to say we put. All right. Thank you so much. Thank you so much, Dr. Flavius Kaba-Maria, जो कि एक रोमानियन थिंक टैंक के ताल्लुक़ रखते हैं, सरबराह हैं उसके, और उनका बेसिकली जो इस मामले पे मौक़िफ़ यही था कि एक तो सेमिनार का इनेकाद बहुत ज़रूरी था कि पाकिस्तान ने अपना मौक़िफ़ दुनिया के सामने पेश किया। एक इशू अगर रीजनल लेवल पर है तो दुनिया की उसकी समझ नहीं होती, लेकिन अब जबकि पाकिस्तान ने बताया कि किस तरह से पाकिस्तान इससे मुतासिर है और इसके ख़तरात और ख़दशात क्या हो सकते हैं, दुनिया किसी ज़ाहिर है कि बड़े ख़तरे से या बड़ी जंग का सामना करने को तैयार नहीं होगी, वैसे ही इतने कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। तो साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इसमें अमेरिका को अपना रोल प्ले करना चाहिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी के साथ भी उनके ताल्लुकात हैं और पाकिस्तान के साथ जो मीडिएशन की वजह से ताल्लुकात हैं वो दुनिया के सामने हैं। विल टेक अ ब्रेक हियर, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं जी। ब्रेक के बाद प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आप सबका खैर मकदम। और गुज़िश्ता रोज़ एक अंदोहनाक वाक़या, उसके फॉलोअप में आप ज़रा बात करेंगे। एक ऐसा वाक़या कि जिसने पूरी पाकिस्तानी कौम को हिला कर रख दिया, और लाहौर में एक ट्यूशन सेंटर, उसको क्या कहना, एक पौने मरले की एक जगह पे 35 बच्चे अपने इल्म की तकमील के लिए, इल्म के हुसूल के लिए माँ बाप ने भेजे थे, 4 से लेके 15-16 साल तक की जिनकी उम्रें थीं, और वहाँ पर छत गिरने का वाक़या पेश आता है और ऐसे में 14 बच्चे शहीद हो जाते हैं, ज़ख्मी भी हुए हैं। वो जी टीचर जो किराए के मकान में रहकर वहाँ पर पढ़ा रही थी अपने बच्चों को, आप ज़रा सोचिए, वो भी ज़ख्मी हैं, उनकी बच्ची भी ज़ख्मी हुई है। और उन्होंने कहा कि जी मैं इसलिए पढ़ाती थी कि मेरे शौहर रेहड़ी लगाते हैं
اور میرے پاس اور کچھ گزر بسر کا طریقہ نہیں ہے. لیکن آپ ذرا سوچئے کہ یہ پاکستان میں ایک المیہ ہے کہ جس ملک میں آپ کا آئین یہ کہتا ہے, جس کا آرٹیکل ہے 25A کہ ریاست کی ذمہ داری ہے 5 سے 16 سال تک کے بچوں کو مفت تعلیم فراہم کرنا. وہاں پر یہ حال ہے, اور یہاں پر 2.5 کروڑ بچے اس ملک میں آپ دیکھیں کہ اسکولوں سے باہر ہیں, اور نائجیریا کے بعد یہ دوسرا بڑا نمبر ہے. پہلے نمبر پر نائجیریا ہے, دوسرے نمبر پر پاکستان کے, جس میں ہمارا جو بجٹ ہے تعلیم کا وہ صرف 0.8% ہے. تو دیٹ شوز دا گریوٹی آف دا سچویشن. اور صرف پنجاب میں تقریباً کوئی 97 لاکھ کے قریب بچے اسکول نہیں جاتے, اور یہاں پر اپنے ماں باپ جس طریقے سے یہ فضائی منظر ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہیں. ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں احمد کھوکھر, ان سے ذرا بات کرتے ہیں. وہ اس وقت اسی جگہ موجود ہیں کہ جہاں پر یہ واقعہ پیش آیا تھا, لیکن کل سے اب تک کیا ہوا یہ ذرا ہم تھوڑا سا آپ کو دکھانے کی کوشش کریں گے. احمد کھوکھر ہمارے ساتھ موجود ہیں کاہنا کے علاقے میں جس جگہ یہ سانحہ پیش آیا. احمد, کل سے اب تک آپ یہ دیکھیں کہ جو عظمہ بخاری نے بھی اس میں فرمایا, وسیم بادامی صاحب کے شو میں آپ بھی وہاں پر موجود تھے, کہ جسٹیفیکیشن کوئی نہیں ہے. لیکن لاہور جہاں پر نون لیگ کی پرویز الہی صاحب کا دور چھوڑ کے اور بزدار صاحب کا دور چھوڑ کے مسلسل حکومت رہی ہو, وہاں پر ایسے گھروں کا ہونا, ایسے علاقوں کا ہونا, کیونکہ پنجاب تو باقی شہروں سے, باقی صوبوں سے کافی بہتر ہے ان کمپیریزن, تو کس کو ہم مطلب یہ کہ اس پہ بلیم کر سکتے ہیں, کس کو کہیں کہ یہ آپ کی وجہ سے ہوا ہے؟ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے جو CEO ہیں طارق محمود صاحب, وہ یہ کہتے ہیں کہ اس طرح کا کوئی میکنزم ہے ہی نہیں کہ جو گھروں میں ٹیوشنز پڑھائی جاتی ہیں وہ محکمہ تعلیم کے انڈر آتی ہوں یا پھر ان کو وہ رجسٹر کیا جائے. تو اب دوسرا یہ کہ اب جو 14 بچوں کے 14 بچے وہ جو ذمہ دار ادارے ہیں ان کو وہ اب متحرک کر گئے ہیں. اب ذمہ دار ادارے یہ کہتے ہیں, محکمہ تعلیم یہ کہتا ہے کہ ہم ودن 3 days تمام تر جتنے بھی یہ ٹیوشن سینٹرز ہیں بنے ہوئے لوکل گلی محلوں میں ان کو اب رجسٹر کریں گے, اور یہ 3 دن کے اندر انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ اب کر لیا جائے گا. لیکن وہ بچے جو اپنے ماں باپ سے چلے گئے, دور ہو گئے, بہن بھائیوں سے دور ہو گئے, کیا وہ ایک تو مجھے اپنے علاقے کا جس جگہ آپ موجود ہیں وہاں پر ماحول بتائیے گا کہ لوگ کیا رائے رکھتے ہیں, اور دوسرا ایشو یہ نہیں ہے کہ یہ ٹیوشن سینٹر تھا. ظاہر ہے تعلیم حاصل کرنا بھلے آپ ٹاٹ پہ بیٹھ کے کرنا ہو, درخت کے نیچے بیٹھ کے کرنا ہو, وہ ایک الگ چیز ہے, لیکن یہ گھر جس طرح کا بنا ہوا تھا اس نے ون وے اور دی انادر گرنا ہی تھا. یہاں پر شہادتیں زیادہ ہوئی ہیں, دوسری صورت میں نقصان ویسے بھی ہونا تھا, تو یہ تو کوئی آرگومنٹ نہ ہوا ان کا. بالکل ایسی ہے. تھوڑا سا میں آپ کو علاقے کے حوالے سے بتا دوں کہ علاقے کی جو ہے وہ فضا انتہائی سوگوار ہے, ہر آنکھ جو ہے وہ اشکبار ہے. لوگ پریشان ہیں کہ جو آئے تھے بچے یہاں پر پڑھنے, وہ اسی گلی محلے کے بچے ساتھ والی گلی میں رہتا ہے, کوئی سامنے گھر میں ایسے پڑھنے آیا ہوا تھا, کوئی ساتھ والے گھر سے پڑھنے آیا تھا. تو صورتحال ایسی ہے کہ ایک گھر میں 2 بچوں کی میتیں آئی ہوئی ہیں, تو دوسرے تیسرے گھر میں جو ہیں وہ 3 بچوں کی میتیں ہیں. کوئی بہن اپنے 2 سگے بھائیوں کو چھوڑ کے دنیا سے چلے گئی, تو کوئی بھائی جو ہے وہ اپنی بہن کو چھوڑ کے دنیا سے چلا گیا. انتہائی افسوسناک واقعہ, اور لوگ جو ہیں وہ ابھی اس احساس سے باہر ہی نہیں آ پا رہے کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہو کیا گیا ہے. کہ ایک محلے کے اندر آپ یقین کریں, جب کل اس وقت میں یہاں پر موجود تھا تو جب میت اٹھا کے جنازے لے کے جانے لگے تھے وہ, تو ایک عجیب سی کیفیت تھی, مناظر دیکھے تھے, اور دل دہلا دینے والے بھی مناظر تھے. جن کے بچے ہوں, ہمارے بچے, ہم سمجھ سکتے ہیں کتنی خواہشات اور کتنی آپ کی ساری آرزویں ان بچوں سے منسوب ہوتی ہیں, اور ان بچوں کی زندگی تو ایک طرح سے شروع ہی نہیں ہوئی اور پہلے ہی ختم ہو گئی. احمد کھوکھر, آپ کا بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ موجود رہے. ناظرین, پروگرام سے فی الحال اتنا ہی. اشفاق اسحاق ستی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ ناصر.